بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب ما جاء فی القبلہ ولم یر الاعادۃ علی من سہا، باب قبلہ شریف کے بارے میں۔ اور نیچے جو حدیث پاک آئی ہے نا، اس میں مقام ابراہیم کو مصلی بنانے والی آیت کا تذکرہ ہے نا، قبلہ سے مراد یہاں تو پھر وہ مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کی بات ہے۔ ظاہر مقام ابراہیم مخصوص جگہ ہے، وہ مخصوص پتھر ہے، گزشتہ سبق میں بتایا تھا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں ادا کرنی ہے، یہ پورا حرم ہی ہے، پورا جہاں بھی پڑھ لیں وہ ہو جاتا ہے۔ اور وَمَن لَّمْ يَرَ الْإِعَادَةَ عَلَىٰ مَنْ سَہَا، جس سے ساو ہو جائے اور بھول ہو جائے اس شخص پر نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ بھول کس طرح کی؟ فَصَلَّىٰ إِلَىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَصَلَّىٰ غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ مغرب کی طرف جو ہمارا بنتا ہے پاکستان اور اس خطے میں، مغرب کی جانب قبلہ شریف ہے نا، تو کسی اور جانب پڑھ لے منہ کر کے بھولے سے، بعد میں پتہ چلے یہ تو نماز قبلہ شریف کی جانب نہیں ہوئی۔ استقبال قبلہ ضروری ہے نا نماز کے لیے، اس میں نماز کا اعادہ نہ کرے، یہ کہتے نماز کا اعادہ نہ کرے۔ یہ دیگر اہل علم کی رائے ہے۔ فقہ حنفی میں نماز کا اعادہ کرے گا، نماز کا اعادہ کرے گا۔ ہاں ایک صورت ہے جس میں قبلہ شریف کی جانب منہ کر کے نماز نہیں پڑھی تو نماز کا اعادہ نہیں کریں گے، وہ نماز ہو جائے گی۔ وہ کون سی صورت ہے؟ جب پتہ نہیں ہے قبلہ کس جانب ہے تو تحری کر کے اس شخص نے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا میں تو قبلے کی جانب منہ کر کے نماز نہیں پڑھی، تو اس کو نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کا تحری کرنا جو ہے نا، یہ ہی اس کے لیے ضروری تھا تو اس نے کر لیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی سوچ فکر میں گمان میں تو قبلے کی جانب ہی اس نے نماز پڑھی ہے نا، اگرچہ فی الواقع قبلہ شریف کی جانب اس کا چہرہ نہیں تھا، لیکن اس نے تو کوشش کر کے تحری کر کے قبلے کی جانب ہی منہ کر کے نماز پڑھی تھی، لہذا اس کی نماز ہو جائے گی، دوبارہ اعادے کی ضرورت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا۔ وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک لوگوں کی طرف کیا۔ ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِيَ، پھر جو بقایا رکعتیں تھیں ان کو ادا فرمایا۔ تو اس پر بھی کل والے سبق میں بات ہو گئی ہے نا، یہ اس وقت کا معاملہ ہے جس وقت نماز میں بات چیت کی بھی گنجائش تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات چیت جو ہوئی اس میں تو گنجائش بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پر اس باب کے تحت جو حدیث پاک لے کر آئے، پہلی حدیث پاک 3 احادیث مبارکہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے۔ پہلی ہے جس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وافقت ربی فی ثلاث، میں نے 3 چیزوں میں اپنے رب کی موافقت کی۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں رائے دیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالی اس رائے کے موافق قرآن مجید نازل فرما دیتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ یا میرے رب نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے کہ میرے رب نے میرے ساتھ موافقت کی، اگر یہ کہا جائے تو پھر بھی بات تو ٹھیک ہے، لیکن امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ دیگر شارحین حدیث کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ 3 باتوں میں موافقت کی، ازرائے ادب کے پیش نظر کہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگرچہ پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے، سمجھ آ رہی ہے، اس کے مطابق قرآن مجید کی آیت نازل ہو جاتی، تو اس میں ہمارے
جو ماحول ہے، بات چیت کا انداز، اسلوب، اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی موافقت کی، لیکن حضرت عمر فاروق بیان کس طرح کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی، میں یہ ادب کے لیے، یہ اور بعض شارحین حدیث کہتے ہیں اگر گہری نظر سے دیکھا جائے قرآن مجید کی تو بیٹا نہ ابتدا ہے اتنا انتہا ہے، صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ تو ازلی چیز ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا وہ بعد میں ہی کہا، پہلے قرآن میں تو ہو چکا تھا، قرآن مجید میں جو کچھ ہونا تھا صرف اترنے کے لحاظ سے ایت بعد میں اتری ہے۔ حضرت عمر فاروق نے رائے دی، اللہ تعالیٰ نے ایت نازل فرما دی، لیکن حقیقت میں تو قرآن مجید پہلے ہی تھا نا۔ اس معنی کو لیا جائے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے یہ قول ہے کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ 3 باتوں میں موافقت کی، پھر معنی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس بار دونوں طرح ٹھیک ہے۔ یہ باتیں تو صرف آتی نا جس زاویے سے دیکھیں جس میں ادب زیادہ ہو، لوگوں نے اس کو لے لیا نا۔ تو یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر ہے، سمجھ آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں 3 نہیں ہیں زیادہ، بعض کہتے ہیں 20 ایتیں ایسی ہیں، سمجھ آ رہی ہے۔ صاحب نزہۃ القاری تو کہتے ہیں میں نے 25 بھی ایک بار ذکر کی، یعنی نکالی تھی کوشش کر کے کہ وہ 25 ایتیں ایسی ہیں، کہتے ہیں مزید کوشش کی جائے تو اور بھی ملتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایت بعد میں نازل فرمائی۔ بہت بڑی شان ہے نا بیٹا، بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ اکرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رائے لیں کسی معاملے میں، جو رائے عمر فاروق دیں اس کے مطابق جبریل ایت لے کے آ جائے، اب اندازہ تو کرے نا شان کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا نا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا، حق رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، سمجھ آ رہی ہے۔ عمر فاروق کے دل میں جو خیال آتے ہیں وہ بھی حق ہیں، جو زبان پہ آتا ہے وہ بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ کتنے مقامات پہ بیٹا میں کہہ رہا ہوں، اس میں تو 3 یہاں پہ ذکر ہے نا، 3 کے ذکر سے، عدد کے ذکر سے بیٹا اضافے کی نفی نہیں ہوتی، اور چیزوں میں سے کچھ چیزوں کا ذکر کر دے بندہ تو باقی کی نفی نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ عمدۃ القاری میں بھی لکھا کہ اس طرح گنتی کر کے 3 کہہ دیا تو زیادہ کی نفی کوئی نہیں ہوگی، زیادہ بھی، لیکن یہاں پہ کتنے ذکر کیے؟ 3 ذکر۔ ان میں سے پہلی یہ بات تھی قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں میں نے عرض کی ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، کاش کہ مقام ابراہیم کو ہم جب یہ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا نا کاش کہ ہم کیا کر لیں مقام ابراہیم کو، فنزلت، اللہ تعالیٰ نے یہ ایت نازل فرما دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ ایت کریمہ نازل ہو۔ وآیت الحجاب بھی، ایت حجاب اتری، کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو امرت نساءک ان یحتجبن، آقا حضور کاش کہ آپ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو حجاب کا حکم دیں۔ ابھی حجاب کا آرڈر اور حکم خدا بندی نہیں اترا تھا، حضرت عمر فاروق نے عرض کی آقا حضور یہ ہماری مائیں ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہے، آپ ان کو حکم دیں کہ یہ حجاب میں رہا کریں، یہ پردے میں رہا کریں، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، کیونکہ بات چیت میں کوئی نیکوکار بندہ بھی بات چیت کر رہا ہوتا ہے، کوئی فاجر بھی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ تو جب حضرت عمر فاروق نے یہ رائے دی نا فنزلت آیت الحجاب، تو ایت حجاب نازل، سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین علیہن، ہاں یہ قرآنی ایت نازل ہو گئی، ایت حجاب۔ یہ کیا ہے بھئی ایت؟ اچھا 2 ہو گئی، اور تیسرا فرمایا واجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ علیہ، کسی معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے ایکا کر لیا، کیا کر لیا؟ کسی معاملے میں ایکا کر لیا، کہتے ہیں میں نے ان کو کہا، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے ان کو کہا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات، بھائی تم
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کسی مسئلے میں ایکا کر بیٹھی ہو سکتا ہے کہ یہ تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی بہتر مسلمان عورتیں حضور کو عطا کر دیں. یہ حضرت عمر فاروق نے کہا تو فنزلت هذه الآیہ، یہ آیت نازل ہوئی. سبحان اللہ. بیٹا حضرت عمر فاروق کی شان آپ دیکھیں، کتنے مشکل ترین معاملات میں بیٹا رائے نہیں دینی ہوتی. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی، اگرچہ ازواج مطہرات میں ایک تو آپ کی اپنی صاحبزادی بھی تھی نا، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو ہوتا ہے نا گھر کے معاملات میں کسی کے رائے دینا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ دانشوری دیکھیں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رائے دی، جو رائے دی اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق آیت نازل فرما، مور لگا دی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کے مور لگا دی. تو یہاں پر بہرحال 3 آیات کا ذکر ہے. تو یہ جو تھا نا کہ قبلہ کے بارے میں، تو ادھر مقام ابراہیم کا اس میں جو ذکر آیا نا وہ مطابقت کچھ پائی جاتی ہے. یہ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. میں نے کہا کہ 20 آیات، ٹھیک ہے، اور بعض نے 25 بھی، اس سے بھی زیادہ، اور کچھ ایسے موافقات ہیں، ان کو کہتے ہیں موافقات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اور یہ آیتوں کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تورات کے ساتھ موافق پائی جاتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہیں، کہ جو حضرت عمر فاروق کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہی ارشاد فرماتے. اچھا، اگلی حدیث پاک جو ہے اس کی راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. وہ فرماتے ہیں دری اسنا کہ لوگ قباء شریف میں فی صلاۃ الصبح، صبح کی نماز میں تھے. لوگ کہاں پہ تھے؟ قباء شریف کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بیٹا اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اسلام میں جو بنائی گئی سب سے پہلی مسجد. بیت اللہ شریف تو شروع سے چلتا آ رہا ہے نا، بیت اللہ شریف بیٹا پہلے چلتا آ رہا ہے. حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تو بیت اللہ شریف وہاں پہ تھا، وہاں نماز ادا کی جاتی. سمجھ آ رہی ہے؟ مسجد مدینہ منورہ میں یہ بنائی گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اس ٹائم تو پھر مدینہ منورہ سے قدرے بیر تھی، ٹھیک ہے. آج کل پھر وہ آبادی بڑھ گئی ہے تو وہ شہر میں ہی آگے آ جاتی ہے. جتنا فیض آباد سے فیصل مسجد ہے نا، اتنی مسجد نبوی شریف سے اتنی دور ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے دن تشریف لے جاتے، پیدل چل کے بھی تشریف لا جاتے قباء شریف میں، اور سواری پر بھی. اللہ میں بھی جب حاضری دیتا ہوں مدینہ منورہ کی، اللہ نصیب کرے، اب تو زیادہ دیر ہو رہی ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ ایک بار سواری پہ حاضری ہو جائے، ایک بار پیدل ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی. پر قباء شریف میں لوگ صبح کی نماز میں تھے. لوگ کیا پڑھ رہے تھے بھائی؟ صبح کی نماز. اذ جاءہم آتن، جبکہ حضور ان کے پاس آنے والا شخص آیا، ان کے پاس آنے والا شخص آیا. اس نے آ کر بتایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن. اس نے لوگوں کو بتایا کہ بھئی گزشتہ رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید اتر چکا. وقد امر ان یستقبل الکعبہ، تو حکم حضور کو ہو چکا ہے کہ کعبہ شریف کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا. حضور کو حکم کیا ہو چکا ہے؟ اچھا، وہ لوگ جو قباء شریف میں نماز پڑھ رہے تھے ان کا رخ کدھر تھا؟ بیت المقدس کی طرف. ان کو ابھی علم نہیں تھا، ان کو علم نہیں تھا کہ تحویل کعبہ ہو چکا ہے. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ وہ کل بتایا نا پچھلے سبق میں کہ ظہر کی نماز جو آج مسجد قبلتین وہاں پہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں موجود ہے، الحمدللہ جو بھی حاضری دیتے ہیں وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں تقریباً. تو مسجد قبلتین میں ظہر کی نماز میں تحویل قبلہ ہوا. پہلی نماز جو پڑھی گئی قبل بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے وہ مسجد نبوی شریف میں نماز عصر ادا کی. پھر رات گزری، قریب والے محلوں میں لوگوں کو تو خبر مل گئی اس دن نہیں، لیکن جو قباء شریف شہر سے باہر تھے ان کو خبر ابھی نہیں پہنچی تھی. فجر کی نماز میں ایک شخص یہاں سے گئے مدینہ منورہ سے قباء شریف کی طرف. اس ٹائم قباء شریف مدینہ منورہ سے باہر تھا نا، آج کل تو مدینہ منورہ کے اندر ہی آ گیا نا. تو وہ پھر یہ ہے کہ اس شخص نے جا کر بتایا بھائی قبلے شریف کا تو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کی طرف جو ہے رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے.
جب لوگوں کو نماز فجر میں پتہ چلا نا، توجہ کریں، فاستقبلوها، ان لوگوں نے نماز میں ہی چہرہ بدل لیا تھا۔ سبحان اللہ، انہوں نے نماز میں ہی ہم ایتے حدیثیں پڑھ کے سناتے رہے، کسی پہ اثر نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ دیکھو، ان تب خبر پہنچی تو قبلہ بدلنے کی خبر پہنچی، بھئی قبلہ بدل گیا، فوراً اتنا بھی نہیں کیا کہ نماز مکمل کر لیں، بعد میں حضور علیہ السلام سے جا کر پوچھیں یا اس بندے سے پوچھیں یہ کون ہے، کیا کہتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی ٹائم فاتح کی مال وصل کا ہے، فاستقبلوها، بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کر لیا۔ بھئی پہلے چہرہ ان کا کدھر تھا؟ وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، پہلے چہرہ کدھر تھا؟ شام کی جانب تھا۔ بیت المقدس کہاں ہے؟ شام کی جانب ہے نا، فلسطین ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مدینہ منورہ سے شمال کی جانب تھا بیت المقدس، تو جنوب کی جانب ہے بیت اللہ شریف، تو پوری سمت بدلی، پوری سمت بدلی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں فاستداروا الی الکعبہ، وہ نمازی حضرات جو قباء شریف میں تھے نماز فجر میں، وہ سارے کے سارے بیت اللہ شریف کی طرف پھر گئے، بیت اللہ شریف کی طرف پھر گئے۔ یہ تھا جذبہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رسول کا بیٹا حکم ان کے کانوں میں پڑتا تو فوراً تعمیل کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے، توفیق دے، ہم بھی اللہ رسول کے احکام کی فرما برداری کر سکیں۔ اور یہ موضع ترجمہ کہہ رہے ہیں فاستقبلوها، اوپر تھا نا قبلہ کے بارے میں جو کچھ آیا ترجمہ الباب میں، فاستقبلوها آیا نا قبلہ بدل گیا تو لوگوں نے قبلہ فوراً بدلا لیا۔ اچھا، اگلی روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز خمسن 5 رکعتیں ادا کر دی۔ کتنی بھائی؟ 5۔ ہاں، کل بھی آپ کو بتایا کہ کسی نبی سے بھی خبر دینے میں بجاری بھائی یا کوئی حکم فرمانے میں قول اور خبر میں بیٹا صاف بھول نہیں ہو سکتی، صاف بھول نہیں ہو سکتی۔ ہاں، تو فعل کے اندر کوئی کام کرنے میں جو صاف ہوتی ہے وہ بھی امت کی تعلیم کے لیے، امت کی کہ اگر امت سے ایسے ہو جائے تو کیا کریں، اس کے پیش نظر یہ ہوئی، اور کل جو ہے 5 مرتبہ ایسے ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ تو فقالو، صحابہ کرام نے عرض کی ازید فی الصلاۃ، صحابہ کرام کے سوال پہ بڑی حیرانگی آتی ہے، کتنا ادب کرتے تھے۔ یہ کسی کو مجال نہیں ہوئی آقا حضور آپ نے 4 کی بجائے 5 پڑھ دی، یہ نہیں کہہ سکتے صحابہ۔ اور کل بھی حدیث میں آپ نے پڑھا نا، صحابہ نے کیا سوال، آقا حضور کوئی نیا حکم تو نہیں آ گیا نماز کے بارے میں؟ یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایسے کر دیے، نا یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے تھے صحابہ۔ بات آئیے سمجھ؟ اور کہا جا سکتا تو ہے نا امام صاحب سے کہ بھئی آپ نے آج 4 کی بجائے 5 پڑھا دیے، لیکن صحابہ یہ نہیں کہتے تھے۔ صحابہ اتنا عرض کرتے آقا حضور نماز میں اضافہ ہو گیا ہے، اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، ہو گیا ہے تو ٹھیک، اور 4 کی بجائے 5 کا آرڈر ہے، 5 آپ فرمائیں گے تو 5، جو کچھ حضور کی زبان سے نکلے بیٹا وہ دین ہے نا۔ دیکھو نا حضور کی زبان مبارک کتنی اعلیٰ ہے، زبان سے نکلے اللہ ایک ہے، ہم نے یہ زبان سے نکلے بھئی یہ قرآن مجید ہے تو ہم نے اسی زبان سے حدیث پا گیا، اسی زبان سے قرآن ہے۔ اعتماد بیٹا حضور کی ذات پہ ہے۔ تبھی تو علامہ اقبال نے بڑے پیاری بات فارسی میں کہی تھی، بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہما اوس گھر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ علامہ اقبال کہتا ہے لوگوں حضور تک پہنچو، حضور کے قدموں تک پہنچ جاؤ، اگر حضور تک پہنچ گئے تو سارا دین حضور ہیں۔ ہما دین کون ہے؟ حضور ہی سارا دین ہے، اصل ایمان، مرکز ایمان ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور تک شناسائی اور رسائی ہو گئی تو سارا دین تمہارے پاس ہے، اگر حضور تک نہیں پہنچ سکے تو پھر جو بھی کرتے رہو ابو لہب بھی ہے، دین اسلام نہیں ہے، پھر کیا ہے بھائی؟ پھر تو کفر ہے۔ اگر حضور کی ذات تک نہیں رسائی، حضور علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، او حضور علیہ السلام کے مقام کو نہیں جان سکے، حضور علیہ السلام کو مان نہیں سکے تو پھر نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کسی کام آ سکتے ہیں؟ پھر ساری بولا بھی ہے۔
اور صحابہ کرام کا مجھے یہ بڑا ہی مطلب ہے، پیارا جملہ، کتنے پیار سے مطلب آقا حضور نماز میں اضافہ ہو گیا ہے، بس اتنا عرض کیا۔ قال، آپ نے پوچھا ماذ آقا، کیا ہوا؟ قالو، انہوں نے عرض کیا آقا حضور صلیت خمسہ، آقا حضور 5 پڑھی ہیں آپ نے، آج 5 پڑھائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آقا حضور علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک موڑا اور 2 سجدے کیے۔ صاحب کے کتنے سجدے ہیں بھائی؟ 2 سجدے ہیں۔ فقہ حنفی میں بیٹا بندہ سلام پھیر دینا، بندے کو پتہ چلے کہ نماز میں ابھی کوئی کمی رہ گئی ہے، اگر کوئی عمل نماز کے منافی نہ کیا ہو نا، کوئی عمل نماز کے تو اس سے بنا کر سکتا ہے، اس سے بنا ہاں، اور کوئی بات چیت نہ کی ہو، بات چیت سے نماز کی پھر ظاہر ٹوٹ جاتی ہے نا، منافی نہ ہو تو وہ پھر بنا کر سکتا ہے۔ اور یہ صاحب ساری امت کی بیٹا یادداشت سے بھی اعلیٰ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جو صاحب حضور کی ہے وہ ساری امت کی یادداشت سے بھی اعلیٰ، اس لیے کہ حضور کی صاحب تو بیٹا بنی دین، سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری یادداشت دین بن سکتی ہے، وہ دین ہے، حضور جو کچھ بھی کریں اذان دین سراپائے نیاز تھی تیری، تجھی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری، تجھی کو دیکھتے رہنا شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام۔ آقا حضور آپ کا شوق اور عشق و محبت میری نماز کا اگر امام نہیں بنتا، میری نماز کا امام کیا مطلب ہے امام بننے کا؟ آگے رہنمائی وہ کرے، اور میری نماز کو رہنمائی آگے شوق رسول کرے، عشق رسول کرے۔ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ پھر قیام اور سجدہ حجاب تو بن جاتا ہے، نور نہیں بنتا، پردہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے بھائی؟ رکاوٹ ہے، آگے نہیں پہنچتا، رب تک نہ میرا قیام پہنچتا ہے نہ میرا سجود پہنچتا ہے، جب تک آقا حضور آپ کی محبت اور عشق میرے دل میں نہ ہو۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب حق البزاق بالید من المسجد، مسجد شریف سے ہاتھ کے ساتھ بزاق کو خرچ دینا۔ بزاق کو، بزاق کیا ہے؟ تھوک، اور تھوک لگی ہو مسجد شریف کی دیوار پر تو ہاتھ کے ساتھ خرچ دے، صاف کر دے۔ کیا کر دے؟ صاف کر دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رآ نخامۃ فی القبلہ، قبلہ میں نخامہ دیکھا۔ قبلہ شریف میں کیا دیکھا بھائی؟ نخامہ کیا ہے؟ یا ما یخرج من الصدر، جو سینے سے نکلتا ہے۔ نخامہ کیا ہے بھائی؟ سینے سے جو نکلتا ہے نا اس کو بلغم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، وہ منہ کی طرف سے آئے یا ناک کی طرف سے، لیکن بلغمی تھوک، سمجھ آ رہی بھائی؟ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ قبلہ شریف کی دیوار کی طرف کیا لگا تھا؟ بلغم لگا ہوا تھا، نخامہ۔ فشق ذلک علیہ، تو حضور علیہ السلام کو یہ چیز شاق گزری۔ یہ چیز ہے کیا مطلب؟ ناگوار گزری۔ حضور کو پسند نہ لگا کہ مسجد ہے، خدا کا گھر ہے، اس میں تھوک لگا ہوا ہے، بلغم لگا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کی صفائی کا انتظام و اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اب مسجدوں کے امام خطیب کچھ بن چکے ہیں تو کچھ بنیں گے، بیٹا مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام جب دیکھا نا تو آپ کو بڑا ناپسند ہوا، حتی رؤی فی وجہہ، یہاں تک کہ ناگواری کے آثار چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نمایاں دکھائی دینے لگے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضور کو یہ بات ناپسند ہوئی ہے، ناگوار گزری ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فقام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، فحکہ بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو خرچ دیا، اس کو ہاں، بلغم لگا ہو، خشک ہو جائے تو بیٹا خرچنے سے صاف ہو سکتا نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے خرچنے سے۔ خود اٹھ کے حضور نے صاف۔ یہ ہے مسجد کا تقدس۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اور حضور علیہ السلام نے عمل مبارک کر کے مسجد کی صفائی کو اپنی سنت بنا دیا۔
ہمیں سبق دے دیا کہ ہم بھی مسجد کی صفائی کا اہتمام کریں. ہمارے آقا حضور نے کیا، ہمارے آقا حضور علیہ السلام نے کیا. اور یہ بھی میں ایک بات بتاؤں، ایسے بڑا بندہ اگر خود کرنے لگ پڑے نا تو باقی لوگوں پہ اثر بڑا ہوتا ہے. باقی لوگوں پر باقی لوگ کہتے ہیں وہ یار یہ کیا ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ طالب علمی دور میں ایک ہمارے استاد محترم تھے، ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ پڑھانے کے لیے آتے، کمرے میں اگر صحیح صفائی نہ ہوتی تو وہ جناب لڑکوں سے کہتے کہ آپ مہربانی کر کے تھوڑی دیر باہر تشریف لے جائیں، دروازہ بند کر کے خود صفائی شروع کر لیتے. ایک یہ تھا کہ وہ لڑکوں سے کہتے کہ میں باہر چلا جاتا ہوں، آپ صفائی کر لیں، کمرہ صاف ہونا چاہیے. اس کا اتنا اثر نہیں ہونا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے ایک دن ایسے کیا کہ طلباء سے کہا کہ آپ باہر تشریف لے جائیں، دروازے کو کنڈی لگا کے خود صفائی شروع کر دی. جب شاگردوں کو پتا چلا کہ استاد جی اندر کیا کر رہے ہیں، وہ بہت بڑی ندامت ہوئی نا، بہت بڑی شرمندگی ہوئی. یعنی اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اس کا اثر ہے آقا حضور علیہ السلام کسی کو اشارہ کرتے تو کوئی صحابی رسول وہ خرچ دیتا، لیکن آپ نے ایسے خود کھڑے ہو کر آقا حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے خرچ دیا. سبحان اللہ. فقالا، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا، ان احدکم اذا قام فی صلاتہ، بے شک تم میں سے کوئی آدمی جب اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. اپنے رب سے کیا کرتا ہے؟ مناجات کرتا ہے. ہاں، مناجات کرتا ہے، راز کی بات کرتا ہے. سمجھ آ رہی بھائی؟ اور پوری توجہ ادھر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے، ذکر بندہ کر رہا ہوتا ہے. یا ارشاد فرمایا، بے شک رب تعالیٰ اس بندے اور قبلہ شریف کے درمیان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ، رب تعالیٰ کدھر ہوتا ہے؟ بندہ نماز میں کھڑا ہو تو نمازی اور قبلہ شریف کے درمیان. اب اللہ تعالیٰ جسم سے تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے تو پاک ہے، تو یہ کہنا کہ قبلہ شریف اور نمازی کے درمیان یہ تو محدود کر دینا، اللہ تعالیٰ تو لامحدود ہے. تو مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تجلی، اللہ تعالیٰ کی تجلی. ہاں، نمازی کے سامنے کعبہ شریف تک اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات برس رہے ہوتے ہیں، تو پھر سامنے تھوک ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے نا، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی. حضور نے فرمایا، فلا یبزقن احدکم قبل قبلتہ، پھر قبلہ شریف کی جانب تم میں سے کوئی بھی تھوک نہ ڈالے. ولیکن عن یسارہ او تحت قدمہ، فرمایا لیکن اپنی بائیں جانب یا اپنے قدم کے نیچے، اپنے قدم کے نیچے. ثم اخذ طرف ردائہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کا ایک کنارہ پکڑا. طرف ردائی کیا ہے؟ چادر کا کنارہ پکڑا. فبصق فی، اس میں آقا حضور علیہ السلام نے تھوک مبارک ڈالا اور چادر کے کنارے میں تھوک لگا کر ثم رد بعضہ الی بعض، بعض حصے کو چادر کے کنارے کو بعض سے کیا کر دیا؟ مل دیا. تو فرمایا اس طرح کرے یا اس طرح کرے. ہاں، بائیں، اگر مسجد سے باہر ہے تو پھر تو بیٹا بائیں جانب تھوک لے. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اور پاؤں کے نیچے اگر مٹی وغیرہ ہے تو اوپر مٹی آ جائے گی تو تھوک خط کا اثر ختم ہو جائے گا. مسجد شریف میں ہے تو یا کسی مجلس میں ہے تو رومال وغیرہ میں، سمجھ آ رہی ہے، اپنی تھوک لے لے. نماز میں ہے اگر سمجھتا رومال وغیرہ بھی مشکل ہے تو اگر نکل سکتا ہے تو نکل لے، لیکن مسجد کے تقدس کو ملوز خاطر ضرور رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. اگلی حدیث پاک بھی یہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ بصاقا فی جدار القبلہ. کیا لفظ ہے بھائی؟ کیا مطلب؟ قبلہ شریف کی دیوار میں کیا تھا؟ بصاق، تھوک. اور پیچھے تھا نا وہ نخامہ بلغم، اور یہاں پہ بصاق ہے، تھوک تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ فحقہ، حضور علیہ السلام نے خرچ دیا. پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا، اذا کان احدکم یصلی، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے، فلا یبصق قبل وجہہ، اپنے چہرے کے سامنے نہ تھوکے. فإن اللہ سبحانہ قبل وجہ اذا صلی، جب نماز پڑھ رہا ہے تو سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے ہیں، لہذا سامنے قبلہ شریف ہے
ادھر نہ تھوکے، ادھر حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ شریف کی دیوار میں مخاطن دیکھا، مخاطن او بساقن او نخامہ۔ مخاط کیا ہے بھی؟ جو ناک سے پانی بہتا ہے نا وہ مخاط ہے۔ تو نخامہ کیا ہے؟ پہلے بتا چکو، بلغم، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو بساق کیا ہے؟ تھوک، سمجھ آ رہی ہے؟ جو منہ سے نکلتا ہے۔ فحقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خرچ دیا، کچھ بھی ان میں تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل مبارک سے آقا حضور نے لوگوں کو تعلیم دی۔ اگلا باب ہے حق المخاط، وہی مطلب ہے جو اس کو رینٹ بھی کہتے ہیں نا، جو ناک سے نکلتا ہے نا مخاط، پانی جو تو وہ مطلب خشک ہو جائے تو اس کو خرچ دینا بالحساب من المسجد، مسجد شریف سے کنکری کے ساتھ۔ حسا کیا ہے؟ کنکری کے ساتھ خرچ دینا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو تر نجاست کو آپ راندیں تو اس کو دھو لیں جا کپڑے جسم پہ لگے، اگر خشک ہے تو پھر نہیں، خشک ہے تو اور خشک نجاست ہے اوپر اگر کوئی لگ گیا پاؤں تو پاؤں کے ساتھ لگی کوئی نہیں، تو پاؤں کو دھونے کی ضرورت ہے پھر نہیں ضرورت۔ اس باب کے تحت روایت لے کر حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار میں نخامہ دیکھا، بلغمی تھو، فتناول حصاۃ، حضور نے کنکری لی، حضور نے فحطھا، تو حضور علیہ السلام نے اسے کھرچ دیا اور فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نخامہ بلغم کرے تو پس نہ کرے اپنے چہرے کی طرف، نہ ہی دائیں، نہ ہی چاہیے کہ بائیں جانب کر لے یا اپنے بائیں قدم کے نیچے یا اپنے بائیں۔ اس سے بیٹا جہاں یہ پتہ چلا کہ مسجد کی صفائی کا انتظام و اہتمام کرنا چاہیے، امام صاحب خود بھی کریں، ساتھ یہ بھی پتہ چلا پھر لوگوں کو تعلیم بھی تو دے نا، لوگوں کو اور لوگوں کو ہدایت دے، لوگوں کو بتایا بھی تو صحیح نا۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم اور ہدایت دی کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں۔ باب لا یبصق عن یمینہ فی الصلاۃ، نماز میں دائیں جانب نہ تھوکے۔ حضرت ابو ہریرہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، یہی مطلب اوپر بھی یہی دونوں راوی تھے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار میں ایک نخامہ دیکھا، بلغمی تھوک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پر لی اور اس کو خرچ دیا۔ پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی ایسے کرے تو نخامہ کسی کو آئے تو وہ اپنے سامنے نہ کرے، نہ ہی دائیں جانب کرے، اپنی بائیں جانب کر لے، تھوک لے یا اپنے بائیں قدم کے نیچے، ٹھیک ہے۔ آگے بھی بیٹا یہی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک اپنے سامنے نہ تھوکے اور نہ ہی اپنی دائیں جانب، لیکن اپنی بائیں جانب یا بائیں قدم کے نیچے۔ اگلا باب بھی یہ باب یبصق عن یسارہ او تحت قدم الیسریٰ، بائیں جانب تھوک لے یا بائیں قدم کے نیچے۔ بیٹا اگر جس زمانے کی بات ہو رہی ہے اس زمانے میں نیچے فرش وغیرہ ہوتے تھے؟ فرش وغیرہ نہیں ہوتے تھے، مجبوراً اگر کرنا پڑ جائے تو وہ مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے خود ایسی مطلب دیہاتی ایریے میں ایسی مساجد دیکھی ہوتی ہیں جہاں پہ مطلب ہے تھوک ڈالنے سے اس کا کوئی گند یا کوئی نقصان اس طرح نہیں ہوتا، وہ اوپر مطلب گرد و غبار ہوتی ہے، فوراً مطلب اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مجبوری کے تحت ہی ہے نا، ویسے تو مطلب ہے بعض نے تو کہا مسجد سے باہر کی بات ہے، لیکن یہ مسجد کے اندر بھی کرنا پڑ جائے مجبوراً، اگر رومال میں نہیں لے سکا، نگل نہیں سکا، کوئی صورت نہیں ہے تو بائیں جانب اگر کر بھی لیا تو اس میں نماز میں کوئی حرج ہے۔ آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے شریف کی دیوار میں نخامہ یعنی بلغمی تھوک دیکھا تو آقا حضور نے کنکری کے ساتھ خرچ دیا، پھر منع کیا کہ کوئی آدمی سامنے نہ تھوکا کرے، نہ ہی دائیں جانب، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن بائیں جانب یا بائیں قدم کے نیچے۔ بیٹا دائیں جانب کو بھی احترام تو حاصل ہے نا، دائیں جانب کو احترام حاصل ہے، اور کچھ اہل علم کہتے ہیں دائیں جانب والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے اس کا احترام لازم ہے، زیادہ ہے۔ فرشتے ہونے کی وجہ سے بائیں جانب والے کا بھی احترام ہی ہے نا، ہے جو فرشتہ، اور فرشتہ تو قابل احترام ہی ہے نا، اگر گناہ لکھتا ہے تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی دے رہا ہے نا، گناہ تو ہمارے ہیں، گناہ تو ہاں گناہ ہمارے ہیں، فرشتے کا تو فرشتہ تو معصوم ہوتا ہے نا، اس کے گناہ تو ہے کوئی نہیں۔ اگلا ہے باب کفارۃ البزاق فی المسجد، دیکھ رہے ہو کہ مسجد میں اگر تھوکا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البزاق فی المسجد خطیہ وکفارۃ دفنہ، مسجد کے اندر تھوکنا خطا ہے، گناہ ہے، تو اس کا کفارہ ہے اس کو دفن کر دینا۔ کفارہ کیا ہے؟ اس کو دفن کر دینا، کفارہ ہے صفائی کر دینا۔
ظاہر صفائی جس سے بندہ کہ بیٹا ایسا معاملہ ہو جائے کوئی، اس کو چاہیے صفائی کا انتظام کر لے. کیا کر دے؟ یہ ایک لحاظ سے کفارہ ہو جائے گا، جو گناہ ہوا اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نبی باب دفن نخامہ فی المسجد، مسجد میں اگر نخامہ ہے نا بلغمی تھوک تو اس کو کیا کر دینا چاہیے؟ دفن کر دینا چاہیے. جہاں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں فرش وہاں پر تو یہ نہیں نا پھر دفن ہوتا، یہ کس جگہ ہوتا ہے؟ ہاں ٹائلیں شیلیں لگی تو وہاں پہ دھونے سے وہ زائل ہوگا نا، وہاں سے دھونا ہوگا نا اس کا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز میں کی طرف کھڑا ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وہ مناجات کرتا ہے جب تک اپنی مصلی پر ہے، اپنی جائے نماز پر ہے، اپنی نماز میں ہے. اور نہ ہی اپنے دائیں جانب تھوکے، کیونکہ اس کے دائیں جانب فرشتہ ہے. دائیں جانب بائیں جانب بھی تو فرشتہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس ٹائم بائیں جانب والا فرشتہ تو فارغ ہوتا ہے نا جب بندہ نماز میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور نماز پڑھنا تو نیکی ہے نا. دائیں جانب والا تو اپنی ڈیوٹی اس ٹائم دے رہا ہے، بائیں جانب والا اس ٹائم کو لکھ رہا ہے، اس نے تو گناہ لکھنے ہیں. بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز تو ثواب کا کام ہے نا. تو حضور نے فرمایا چاہیے کہ بائیں جانب تھوک لے یا بائیں قدم کے نیچے تو اس کو دفن بھی کر دے، اس کو دفن بھی کر دے. اچھا جی، اگلا باب ہے کہ جب بزاق کسی کو غالب ہو جائے، اذا بادرہ البزاق کیا مطلب ہے؟ اور غلبہ ہو گیا، تھوک رکتا نہیں ہے. اب رک سکے بیٹا پھر تو روکنا ہے نماز کے دوران، لیکن اس طرح تھوک بن گیا کہ جب تک اس سے نجات نہ لی جائے وہ بندے کو سکون چین نہیں آتا. غالب آ گیا تو فرماتے ہیں فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ، اپنے کپڑے کی طرف میں، کسی رومال وغیرہ میں، چادر میں، رومال کے کسی کنارے میں لے کے اس کو مل دے. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ کس صورت میں؟ جب بزاق غالب آ گیا نا، بس یہ چھٹکارے کا کوئی اور صورت نہیں ہے نا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ شریف کی دیوار میں بلغمی تھوک دیکھا تو فحکا بیدی، اپنے ہاتھ مبارک سے کھرچ دیا، اور آقا حضور سے کراہیت بھی دیکھی گئی. اس کی جو کراہیت تھی نا وہ دیکھی گئی. وشدت علیہ، حضور کی جو شدت تھی نا اس مسئلے میں بھی کیوں ایسے کیا، کس نے کیا. یہاں عمدۃ القاری شرح بخاری میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے محراب میں نخامہ دیکھا نا لگا ہوا تو آپ نے فرمایا من امام حاضر المسجد، اس مسجد کا امام کون ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے نا وہ مسجد نبوی شریف ہے نہیں، کسی اور جگہ کا یہ واقعہ تھا. حضور نے فرمایا مسجد کا امام کون ہے؟ لوگوں نے بتایا جی فلاں صاحب امام ہے. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد عزلت، میں نے اس کو معزول کر دیا ہے. مسجد کی صفائی نہیں رکھوا سکا نہ رکھ سکا، حضور نے اس کو معزول کر. ہاں آپ اندازہ کریں کہ آج بھی جو امام مسجد کے تقدس کو ملوز خاطر نہ رکھے، اور ٹھیک ہے انتظامیہ کمیٹی کر رہی ہے کام، لیکن اس کے ساتھ رہنمائی دینا کس کا کام ہے؟ حضور نے معزول کر دی. جب معزول کر دیا بڑا پیارا واقعہ ہے. اس کی بیوی کو پتا چلا، امام صاحب کی بیوی کو بڑی دانشمند تھی، اس کو پتا چلا، اس نے پوچھا لوگوں سے لما عزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم زوجی عن الامامہ، امامت سے حضور علیہ السلام نے میرے شوہر کو کیوں معزول کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسجد شریف میں نخامہ بلغمی تھوک لگا تھا، حضور علیہ السلام دیکھ کر ناپسند اور ناگوار، اتنی شدت تھی آقا حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک سے اظہار ناراضگی، اظہار ناپسندیدگی ظاہر ہونے لگے. تو جب اس خاتون کو پتا چلا نا کہ اس سبب سے میرے امام کو معزول کیا، میرے شوہر کو امامت سے معزول کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس نے خوشبو لے کر نا محراب میں خوشبو وغیرہ لگا دی، صفائی کر کے نا خوشبو وغیرہ لگا دی. پھر آقا حضور علیہ السلام کا گزر ہوا نا ایک دن اس مسجد کے پاس، وہ ظاہر صفائی بھی تھی، خوشبو بھی آ رہی تھی. حضور نے فرمایا من فعل ھذا، انہوں نے بتایا کس نے یہ کیا ہے، اتنی صفائی مسجد کی، اب تو خوشبو آ رہی ہے. لوگوں نے بتایا امرۃ الامام، امام صاحب کی بیوی صاحبہ نے ایسے کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ تو امام کا تھا، لیکن اس کی بیوی نے مطلب گناہ اپنے ذمہ لے کے اس کو دور کر دیا ہے، اس کو یہ کفارہ ہے نا. وہبت ذنبہ لامرأتہ، ورددت الی، وہبت ذنبہ لامرأتہ، حضور نے فرمایا میں نے اس کے گناہ کو اس کی بیوی کی وجہ سے معاف کر دیا. ورددت الی الامامت، میں نے دوبارہ امامت پہ اسے بحال کر دیا، امامت پہ دوبارہ اسے، ہاں بیوی بھی اچھی ہو. سمجھ آ رہی ہے؟
جو امامت سے بندہ معزول ہو جائے تو وہ معاونت کرے، دین کے کام میں معاونت کرے، دین کے کام میں رکاوٹ نہ بنے، دین کے کام میں بیٹا دین سے آپ پیار کریں گے تو پھر ایسی زوجہ محترمہ ملے گی نا، دین سے پیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی زوجہ دے گا جس کے ذریعے آپ کے دین کے کام آسان ہو جائیں گے، دین کے کام تو اگر آپ خود بھی مخلص نہ ہوں تو پھر ظاہر ہے جو ساتھ آئے گی اس کے مخلص ہونے کا پھر کیا مطلب ہے، کتنا مخلص کو ہو سکتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، مگر پھر بھی کچھ تو ہوتی ہیں، لیکن ویسے یہ ہے کہ خود مخلص ہونا چاہیے نا۔ پر یہ واقعہ بڑا مطلب پیارا ہے کہ آقا حضور نے پوچھا یہ کس نے کیا، انہوں نے کہا جی امام صاحب کی بیوی نے کیا۔ آقا حضور نے فرمایا چلو اس امام کو دوبارہ بحال کر دیتے، امامت بحال کر دیتے۔ باب عزت الامام الناس فی اتمام الصلاۃ و ذکر القبلہ، بھائی امام لوگوں کو نماز پوری کرنے کا، مکمل اور اچھے طریقے سے پڑھنے کا امام واعظ کرے۔ عزت الامام کیا؟ امام نصیحت کرے کہ نماز ٹھیک پڑھا کرو، پوری پڑھا کرو، اور قبلہ شریف کا بھی ذکر، ذکر القبلہ، اور یہ ترجمہ الباب ہے۔ اس کے تحت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت لے کر آئے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل ترون قبلتی ہاؤنا، آقا حضور نے فرمایا کیا تم دیکھ رہے ہو میرا قبلہ یہاں؟ فواللہ ما، یعنی میرا قبلے کی جانب دیکھنا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نماز کے دوران قبلے شریف کی طرف دیکھ رہا ہوں تو صرف ادھر ہی دیکھ رہا ہوں؟ بات آئی سمجھ؟ حضور نے فرمایا فواللہ، پس اللہ کی قسم، ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا خشوع بھی مخفی نہیں ہے اور تمہارا رکوع بھی مخفی نہیں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ نماز کے دوران میں سامنے دیکھ رہا ہوں قبلہ شریف کی جانب تو پیچھے کی مجھے خبر ہی کوئی نہیں ہے، پیچھے کا پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ حضور نے قسم اٹھا کر کہا، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ آپ نے فرمایا دوران نماز بھی میرا چہرہ تو قبلہ شریف کی جانب ہوتا ہے، لیکن تمہارا خشوع اور تمہارا رکوع مجھ پر مخفی نہیں۔ ویسے رکوع جو ہوتا ہے وہ تو ظاہری حالت ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے پیچھے رکوع کیسے کر رہے ہیں، بیٹا ہمیں تو نہیں پتہ چلتا، تو خشوع تو ہوتے ہی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تو پتہ چلا کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہمارے ظاہری حالات جو ہیں پوشیدہ ہیں اور نہ ہی باطنی احوال پوشیدہ ہیں، ظاہر پر بھی آپ مطلع ہیں تو باطن پر بھی آپ ہاں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا سرے عرش پہ ہے تیری گزر، جو اتنا اوپر چلا جائے اس سے کون سی چیز چھپ گئی پھر؟ سرے عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں تو کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں، تجھ پہ ہر چیز آقا حضور آپ پر تو عیاں ہے، ہر چیز آپ پہ ظاہر کر دی گئی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جس طرح یہ رائی کا دانہ ہتھیلی پر بندہ دیکھ رہا ہے نا کیا ہے، ساری دنیا میرے سامنے، ایسے ساری دنیا میرے سامنے، چاروں جیتوں سے نہیں، شش جیتیں، تمام جیتوں سے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یک وقت دیکھ لیتے تھے، یک وقت ہم دیکھ سکتے ہیں؟ پھر کہنا ہم جیسے تھے معاذ اللہ، کتنی عجیب سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان عطا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میرا چہرہ قبلہ شریف کی جانب ہوتا ہے، تم یہ سمجھتے ہو صرف میں سامنے دیکھ رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی قسم تمہارا خشوع اور رکوع مجھ پر مخفی، آگے دیکھو فرمایا انی لأراکم من وراء ظہری، بے شک میں تمہیں نماز کے دوران پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ کس کو دیکھتا ہوں؟ لأراکم، تم سب کو، ایک دو کو نہیں۔ کوئی کہے گی اس کونے والا تھوڑا سا نظر آتا تھا، اس کونے والا نظر، ایسے نہیں۔ لأراکم، تم سب کو، کہاں سے دیکھتا ہوں؟ من وراء ظہری، اپنے، تم میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو میں تمہارے رکوع سے بھی باخبر ہوں، تمہارے دل کے احوال کیفیت سے بھی میں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے مجھ سے۔
اور کوئی غیب کیوں نہاؤ بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، آقا حضور آپ نے اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ لیا جس کو اور کسی نے نہیں دیکھا۔ دنیا کی زندگی میں بیٹا حضور کے علاوہ رب تعالیٰ کا کسی نے دیدار نہیں، آخرت میں دیدار کریں گے، لیکن دنیا میں حضور کے سوا کسی اور نے۔ تو جب عالم الغیب رب تعالیٰ جو ہے وہ ہی نہیں آپ سے چھپا، اس کو بھی آپ نے دیکھ لیا آقا حضور، پھر اور کوئی غیب آپ سے بھلا کیسے چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب آپ سے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹا خصوصیت ہے۔ رکوع بھی اور سجود کا ذکر بھی آیا ایک روایت میں، مسلم شریف کی روایت میں۔ مطلب کیا ہے بیٹا؟ جمیع افعال، نماز کے جمیع افعال۔ اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو سامنے قبلے شریف کی طرف چہرہ ہوتا ہے، تمہارے ساری حالتوں کو، سارے افعال کو میں جانتا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا مراد علم ہے، مراد جاننا مراد ہے، جبکہ لا اراکم کیا ہے؟ رؤیت۔ ارا کیا ہے؟ دیکھنا، او آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں سے کوئی چیز آقا حضور سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی باب کے تحت ہے نا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ، النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، ثم رقی المنبر، پھر ممبر شریف پہ جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے نماز اور رکوع کے بارے میں ارشاد فرمایا انی لاراکم من وراء کما اراکم۔ آقا حضور نے فرمایا میں تمہیں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اب میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ نماز میں تم میرے پیچھے ہوتے تو میں تمہیں ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے تو آقا حضور پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے؟ مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، پھر آقا حضور کیسے دیکھ لیتے؟ یہی تو معاملہ ہے، یہی تو معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کمال عطا فرمایا۔ آقا حضور کے بارے میں ہے، حضرت بقی بن مخلد کہتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم کان یبصر فی الظلمات کما یبصر فی الضوء۔ آقا حضور علیہ السلام جیسے روشنی میں دیکھتے ایسے ہی اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے، ایسے ہی۔ تو مراد کیا ہے اس خطاب سے؟ حضور علیہ السلام نے جو صحابہ کو یہ فرمایا اس کا مطلب کیا تھا کہ نماز ٹھیک پڑھا کرو، رکوع خشوع، ہاں رکوع سجود خشوع اپنے بیت رکھا کرو، میں جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کو اپنے مقتدی حضرات کی تربیت کرنی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے، انہیں مسائل سے آگاہ کرنا چاہیے، ان کے حالات کے مطابق ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل